بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ کہاں اترے تھے۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کے آئے تھے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ دوستوں، سب سے پہلے یہاں یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں کہ جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پہ شیطان نے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم کھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کی فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگی۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کے کچھ واقعات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اس وقت چل پڑا، اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پہ لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا۔ پھر کائنات کے باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مصائب، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر
دنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک سورہ حجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پہ چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگ والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پہ رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پہ گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستوں، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی، یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال دوستو، ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی،
اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بارہا اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ کہیں یہ فرمایا ہے کہ اور بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ پودار گارہ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کے خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دی۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کی گوہر پوشیدہ ہے، جن میں سے کچھ ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ پاک دامن کنواری بیوی مریم علیہ السلام کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کے موجود فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع منقع ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مرد و عورت کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا، تاکہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کی مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ماں، بلکہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، اور جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، اور نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتی ہے، نہ کسی کو اس کے کام میں ٹو چرا کی مجال ہے۔ اب یہاں دوستوں یہ بھی جان لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا وقفہ تھا؟ تو دوستوں یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کے حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 برس، حضرت داؤد علیہ السلام 100 برس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک باقاعدہ حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کے درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال ہے۔ دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پہ اترے تھے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پہ اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ جو کہ سری لنکا میں ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سراندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی دعا قبول کر لی گئی تو پھر آپ کو عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پہ اماں حوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتے ہیں۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن اسحاق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سلیان کے جزیرے سرندیپ میں
बौद्ध नामी पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मिलते हैं। बाद में ये पहाड़ श्रीलंका के हिस्से में आ चुका है, जिसे तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा से मंसूब किया जाता है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस पहाड़ को सरनदीप भी कहा जाता है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। 63 फीट बुलंद ये चोटी श्रीलंका की दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पे है। श्रीलंका के जिले रत्नापुर में वाक़ इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए मौजू वक्त रात का है। रात को 11-12 बजे के दरमियान सयाहों की अक्सरियत सफर शुरू करती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे मुसलसल सफर करना पड़ता है। पहाड़ को काटकर 7,500 सीढ़ियां बनाई गई हैं। पहाड़ का 2/3 सफर तो सयाह बआसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफर इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफर में पहाड़ की ऊंधी सतह पर बनाई गई इन सीढ़ियों के दोनों जानिब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे-पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से उसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्ररा उसूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड्ढे में दाएं पांव का नक्श है जो तकरीबन 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के कद का अंदाजा 35 फीट तक आया गया है। कोहे आदम पर वाक़ नक्शे पाक के मुकाम तक पहुंचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। मुकामी ज़बान में इस पहाड़ी को सिरिपाडा कहा जाता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आजम और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ सफ़र किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। उसका बयान है कि मैंने जजीरे सेलान यानी श्रीलंका आने के बाद सेलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा हुक्मरान ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। सेलान में आदम को बाबा और हव्वा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे डोले में बिठा के ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 अहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ कर दिए। पानी इस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पे पहुंचे और पैद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में उस दरिया को अबूर किया। वहां से हम मीनार मंडली पहुंचे। वहां एक गार है जिसको गारे नारंग कहते हैं और एक दूसरा गार है जिसको राजा का गार कहते हैं। इसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबले सरनदीप कहते हैं। जब हम वहां पर गए तो बादल हमसे नीचे थे। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम तक रसाई के लिए ज़ायर जिस रास्ते से गुजरकर चोटी तक पहुंचता है उसी रास्ते में ऐसे खुशनुमा दरख्त मिलते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। पहाड़ी सुर्ख गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का गुमान है कि इस फूल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलिमा कुदरत से लिखा होता है। इसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबले सरनदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से एक है। पहाड़ से कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का, यानी आदम और हव्वा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं कि उसने ज़ियारत ही नहीं की। बाबा का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है। उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवानदार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ तराश कर सीढ़ियां खुदवाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मीखें गाड़ की जंजीरें लटकाई गई हैं। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर को जंजीर शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास जब मुसाफिर पहुंचता है और वो पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस जंजीर के पास एक गार है जिसे सिकंदर आजम के गार से मंसूब किया जाता है। इस गार के साथ एक चश्मा भी है। इस चश्मे में मछलियां बकसरत हैं लेकिन उनको पकड़ना आसान नहीं। चश्मे से 7 मील के फासले पे गार खिजर है। ये गार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पांव का नक्श बताया जाता है। ये नक्श एक स्याह सख्त पत्थर है। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असली चोटी नजर नहीं आती। यहाँ जमीन और समंदर का नजारा काबिल दीद है। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन भी ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि चीन के ज़ायरीन पांव के अंगूठे के निशान का पत्थर तोड़कर ले गए और उसे चीन के शहर जैतून के एक मंदिर में जा रखा। इस नक्श की ज़ियारत के लिए अहले चीन इस मंदिर में आते हैं। कदम के पास पत्थर में 9 गड्ढे खोदे हुए हैं। हिंदू ज़ायर इसमें सोना, याकूत, मोती और दूसरे जवाहिर डाल देते हैं। यहाँ के बाशिंदों में मशहूर है कि हर एक शख्स को कदम की लंबाई उसके ईमान के मुताबिक नजर आती है।
ابو زید حسن سیرانی نے اس کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پہ چڑھے۔ قرآن مجید یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں ایک پہاڑ پر جس کو نودو کہتے ہیں اتارے گئے۔ اما حوا جدہ میں، سانپ سمنان میں اور شیطان اصفہان میں۔ یہ جگہ بدھ مذہب کے پیروکاروں کے زیر انتظام ہے۔ بدھ مت ماننے والے اسے سری پید یعنی قدم شریف کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ کا پہلا کھانا و لباس کیا تھا؟ دوستوں، روایت میں بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پہ مجبور کیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پہ راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پہ تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے اصرار پہ راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پہ عیا ہو گئی۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کی کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پہ نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پہ رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پہ ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشق کے مقام پہ اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پہ پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس کریا ازاری پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کے مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پہ نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پہ لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھے، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہ فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔
تو جان لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا۔ دوستو، جن اللہ کی مخلوق ہے جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا۔ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو، فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسے کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزارتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی۔ اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور اس میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کی تخلیق کیا گیا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن مجید نے ان الفاظ میں کی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خلقت کے مقصد کو، جن و انس کی عبادت کو اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ جنات میں ہی ان کے ہی نوع سے پیغمبر ہوتے تھے۔ اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں، اور انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں۔ دوستوں، معراج کے سفر میں نبی کریم علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں، یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پہ اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبۃ اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد بھی طواف کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پہ لے آئے تھے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور، زیدہ اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس طرف نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پہ اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا
تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پہ عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نظر آنے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کے بجائے 1 کیا گیا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے گاڑے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ الغرض اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی پاک۔ پھر اللہ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہوا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس کتے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ کہ ابلیس کی اولاد ہے جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جبکہ فرشتے ایسی مکرم مخلوق ہیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ وہاں الفاظ ہیں وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ازروئے الفاظ قرآنی، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہیں جسے ایمان و کفر اور طاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہے، جیسے انسانوں میں ہے۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا زوم تھا۔ جیسے کہ عرض کیا گیا قرآن کریم میں قصہ آدم و ابلیس کے ضمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آدم و ابلیس کا یہ قصہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ اعراف میں، پھر سورہ حجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ کہف، پھر سورہ طٰہٰ اور پھر سورہ صاد میں آیا ہے۔ یعنی یہ قصہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا اور 1 مرتبہ مدنی سورہ بقرہ میں۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔
ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلس یبلس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو ہی چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ اور ہاں دوستو، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی تسلی کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند عطایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے بعد 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کا پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ نہ سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو جبل ابی قیس کے گھر غار 970 قنط میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئی اور ساتھ ہی دفن ہوئی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں آدم و حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔